فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الکرم ہائی اسکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے آپ کے لیے 7 کلاس کی تاریخ کا لیکچر نمبر 5 لے کر حاضر ہوں۔ بیٹے ہم نے چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ہم آلریڈی تقریباً 2 کوسچنز جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کوسچن نمبر 3 کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو پچھلے لیکچرز کا حوالہ دے دوں۔ ہم نے پڑھا تھا بہادر شاہ اول کے بارے میں، جس کا نام کہ محمد معظم تھا اور یہ اورنگزیب کا بیٹا تھا۔ تو بہادر شاہ اول نے اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر انہیں مار کر جو ہے وہ ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اسی طرح سے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے اس کے بیٹوں میں کس طرح سے سلطنت کی کشمکش چلی، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ بہادر شاہ اول محمد معظم کے 4 بیٹے تھے۔ جہاندار شاہ سب سے بڑا، اس کے بعد عظیم الشان، اس کے بعد جہان شاہ اور چوتھے نمبر پر رفیع الشان۔ ان چاروں بیٹوں میں جو دوسرے نمبر والا بیٹا تھا عظیم الشان، یہ بہت لائق سمجھدار اپنے باپ کا چہیتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ محمد معظم کا چہیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، بہادر شاہ اول اس کے بعد بات آ گئی اس کے بیٹوں پر۔ تو اس کے جو منعم خان تھا، جو کہ بہادر شاہ اول کا وزیر تھا، اس کے انتقال کے بعد اسد خان اور ذوالفقار خان، اس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچرز میں بات کر چکے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ذوالفقار خان جو ہے وہ اسد خان تو بوڑھا ہو چکا تھا، تو ذوالفقار خان جو ہے وہ اس نے ان چاروں بھائیوں میں سلطنت کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اصل میں ذوالفقار خان جو ہے وہ جہاندار شاہ کا حامی تھا۔ تو پس پردہ ذوالفقار خان نے عظیم الشان کے خلاف، جو کہ ظاہر باپ کا چہیتا تھا اور سلطنت ملنے کے چانسز سب سے زیادہ اس کو تھے، تو ذوالفقار خان نے جہاندار شاہ، جہان شاہ اور رفیع الشان کو اپنے بھائی کے خلاف جو ہے وہ پس پردہ جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ تو ان تینوں بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ اس کے لشکر پر جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ تو میدان جنگ میں عظیم الشان جو ہے وہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کے بعد پھر منظر عام پر نہیں آ سکا۔ تو اس سلسلے میں ہماری تاریخ بھی جو ہے وہ خاموش ہے، کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں گیا اور دوبارہ سے وہ منظر عام پر نہیں آیا۔ اس طرح سے ایک حصہ تو جو ہے وہ ایک ختم ہو گیا، یعنی کہ ایک فریق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جہاندار شاہ اور جہان شاہ جو ہے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بات جنگ تک جا پہنچی۔ اس جنگ کے دوران جہان شاہ جو ہے وہ ایک توپ کا گولہ لگنے سے مارا گیا، تو اس کی لاش جو ہے وہ ذوالفقار خان کے ہاتھ لگ گئی اور جہاندار شاہ اس کو جو ہے وہ ایک پوائنٹ اور مل گیا، مطلب کہ اس کو دوبارہ سے بادشاہت کے لیے وہ ایک مضبوط امیدوار ہو گیا۔ اس کے بعد صرف اس کا ایک ہی فریق تھا، اس کا سب سے چھوٹا بھائی رفیع الشان۔ تو جہاندار شاہ نے رات کی تاریکی میں اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ 3 بھائی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب وہ صرف ایک ہی رہ گیا جو کہ جہاندار شاہ تھا، اور اس نے برصغیر پاک و ہند کی جو ہے وہ بادشاہ سنبھال لی، اور جبکہ ذوالفقار خان جو ہے وہ اس نے وزیر بن کر سارے امور سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اب جہاندار شاہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک آرام پسند انسان تھا۔ بادشاہوں میں جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ خصوصیات اس میں نہیں تھی۔ تقریباً 11 ماہ اس کی حکومت رہی برصغیر پاک و ہند پر، اور 11 ماہ اس نے عیش و عشرت میں گزارے، اس کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سب کے سب امور سلطنت کے کام جو ہے وہ ذوالفقار خان جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے۔ تو جب بادشاہ نے دلچسپی لینا ختم کر دی، بلکہ اول تو لی نہیں اس نے دلچسپی، تو منظور نظر لوگوں کی مداخلت جو ہے وہ امور سلطنت میں کافی بڑھ گئی۔ تو اس کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 11 سال جو ہے تو جہاندار شاہ کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 11 ماہ رہی۔ ابھی تخت کی کشمکش جو ہے وہ کم نہیں ہوئی۔ جب عظیم الشان
اپنے باپ کے دور میں عظیم الشان کو اس کے باپ نے یعنی کہ بہادر شاہ اول نے بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا، تو اس کا بیٹا فروخ سیر وہ اپنے باپ کا نائب تھا بنگال میں۔ جب اس کو بنگال میں اپنے باپ کے قتل کی خبر ملی تو اس نے جہاندر شاہ کی سلطنت کو یا اس کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور 1712 عیسوی میں اس نے پٹنہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اب وہاں پر اس کو دو طاقتور سپہ سالار سید حسن اور سید حسین، جو کہ بعد میں تاریخ میں سید برادران کے نام سے جانے گئے، ان کا بھی کافی عمل دخل رہا تاریخ میں، تو انہوں نے سپورٹ کیا فروخ سیر کو۔ تو 1713 عیسوی میں ساہو گڑھ میں جو ہے وہ جہاندر شاہ کو شکست دی گئی، کچھ عرصہ اس کو قید رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے وزیر ذوالفقار خان کو بھی کچھ عرصہ کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تو یہ تھا بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک، یہ ہم نے پڑھا پیج نمبر 80 سے لے کر پیج نمبر 81 تک، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ پڑھیے گا۔ اگر اس لیکچر میں کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔